پھر اچانک ٹائیگر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی پشت پر سورج کی موجودگی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے کمان کھینچی اور پھر پوری کھینچ کر چھوڑ دی۔ تیر ایک سنتری کی طرف سفر کر رہا تھا جو درخت کے نیچے سستا رہا تھا۔ سنتری نے ایک عجیب سی چیز اپنی طرف آتی ہوئی دیکھی تو وہ گھبرا گیا، لیکن اس بات کا علم اسے کبھی نہیں ہو سکا کہ اس کے پیٹ میں لگنے والی چیز تیر تھی۔ وہ زور سے چیخا اور پھر زمین پر گر گیا۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ خون اچھل اچھل کر ریت کو سرخ کرنے لگا۔ یہ چیخ ڈاکوں کے کیمپ میں افراتفری کا باعث بن گئی۔ کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ ان پر کس طرف سے حملہ ہوا ہے۔ اس افراتفری کے باوجود ڈاکوں نے ایک ہدایت پر سختی سے عمل کیا، اور وہ یہ کہ غیر ضروری طور پر فائر نہ کیا جائے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ کون طے کرے گا کہ ضروری فائر کیا ہوتا ہے۔ ٹائیگر کے دوسرے تیر نے اس ڈاکو کو چھید ڈالا جو اپنے گرے ہوئے ساتھی کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا۔ دوسرا ڈاکو منہ کے بل بٹی کے قریب ہی گرا۔ ڈاکو کو اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ حملہ آور کہاں ہے، لہٰذا ٹائیگر کو مزید ایک تیر چلانے کا وقت مل گیا۔ گریٹو بٹی کے دامن میں دو آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی اسے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں نے سورج کے سامنے کسی سائے کو دیکھا ہے۔ اس کی رائفل سے ایک شعلہ نکلا۔ شعلہ ضائع ہو گیا جبھی ایک تیر سنسناتا ہوا آ رہا اور اس کے ایک ساتھی کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ ادھر گریٹو نے ٹائیگر کی پوزیشن کا اچھی طرح اندازہ لگا کر ہدایت کی اور پھر رائفلیں ٹائیگر کی پوزیشن پر فائر کرنے لگی۔ گریٹو کی مدد کے لیے مزید ڈاکو آگے۔ ان میں سے بعض احمقانہ حد تک پر اعتماد تھے، لہٰذا وہ کھلے میدان میں کھڑے ہو کر فائر کرنے لگے۔ یہ ان کی مہلک غلطی تھی۔ ایک تیر اڑتا ہوا آیا اور گریٹو سے محض چند قدم دور ایک احمق اور غیر ضروری طور پر اعتماد ڈاکو کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی گریٹو کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ڈاکو کا سر پھٹ گیا اور بیجا باہر نکل پڑا۔ گریٹو صرف یہ دیکھ سکا تھا کہ جس سمت سے تیر آ رہے تھے اسی سمت سے انڈے کے برابر ایک پتھر آیا اور اس کے ساتھی کا بیجا نکل گیا۔ تیروں اور پتھروں نے جی داروں کو مردار اور مرداروں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا۔ گریٹو خوف اور حیرت کے باعث مفلوج سا ہو گیا۔ وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بٹی کے اوپر سے فائرنگ شروع ہوئی تو ٹائیگر اپنی پہلی پوزیشن سے ہٹ کر دوسری پوزیشن پر چلا آیا۔ دوسری پوزیشن ٹینوں اور درختوں کے درمیان تھی۔ اس نے ایک تیر نکال کر کمان میں چڑھایا اور پھر بٹی پر کھڑے ہوئے ایک بندوقچی کی طرف روانہ کر دیا۔ تیر کی نوک پہلے اس شخص کی کھوپڑی کو توڑ کر گھسی اور پھر آر پار ہو گئی۔ بندوقچی کوئی احتجاج کیے بغیر زمین بوس ہو گیا۔ ڈاکو اب امریکی قبرستان کی طرف فائرنگ کر رہے تھے جس کی دیوار کے پیچھے ٹائیگر کی فوج نے پوزیشن سنبھال رکھی تھی۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے مزید 4 تیروں کو اپنے سفر پر روانہ کیا۔ اس کا مقصد فائرنگ کرنے والے ڈاکوں کی توجہ قبرستان کی دیوار سے ہٹانا تھا۔ وہ اس میں کامیاب رہا اور جو ہی رائفلوں نے اس کی سمت میں آگ اگلنی شروع کی، ریوز کے آدمی بھی ذہین ثابت ہوئے۔ انہوں نے ڈاکوں پر عقب سے فوراً فائرنگ شروع کر دی۔ AK-47 اسالٹ رائفلوں اور پرانی GIM کاربائن کے شور و غل میں کسی نے اشاریہ 22 کی آواز نہیں سنی اور ڈاکوں کو اس وقت ہوش آیا جب ان کے کئی آدمی قبرستان کی طرف سے ہونے والی فائرنگ میں مارے گئے۔ اس صورتحال کا احساس ہوتے ہی ڈاکوں میں افراتفری پھیل گئی۔ وہ گھبرا کر اندھا دھند فائر کرنے لگے۔ انہوں نے عمارت پر بھی گولیاں چلانی شروع کر دی۔ ٹائیگر عجیب سے انداز میں مسکرا کر ایک بار پھر اپنی جگہ سے ہٹا۔ اب وہ ٹیلے سے اتر کر حملہ کرنے کے لیے نئی پوزیشن پر جا رہا تھا۔ یہاں کئی بہادر ڈاکوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے میدان میں آنے کی حماقت کی اور ٹائیگر نے فوراً ہی ان کا صفایا کر دیا۔ اس کے پاس 6 تیر باقی بچے تھے جن میں سے 5 کارگر ثابت ہوئے، جبکہ 6واں تیر نہ جانے کیوں کمان سے نکلنے کے بعد ہی ٹوٹ گیا۔ ڈاکوں نے اب چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور قبرستان کی سمت سے ان پر گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بعض لوگوں نے دیوار کے عقب سے ان پر غلیلوں کی مدد سے پتھراؤ بھی شروع کر دیا تھا۔ ٹائیگر کے حامی اگرچہ تعداد میں کم تھے اور ڈاکو بھی اپنے کیمپ کے اندر تھے، لیکن ٹرمفو کے ان بہادروں نے اپنے اوپر قابو رکھا تھا اور بہت ٹھنڈے دماغ سے کارروائی کر رہے تھے۔ ٹائیگر نے خط جنگ کے متوازی چلنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں اب لکڑی کے اس پرانے پلیٹ فارم پر تھیں جو اس روم میں داخلے کا راستہ تھا۔ اسے اچھی طرح احساس تھا کہ ریوز کے ساتھی بھی بٹی کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا اور ریوز کے ساتھی اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ٹائیگر نے خالی کمان سر سے اوپر اٹھا کر سگنل دیا اور جب اس کی طرف کوئی گولی نہیں آئی تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اسے صرف یہ خدشہ تھا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی کسی بٹکی ہوئی گولی کا شکار نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اچانک ہی ایک ڈاکو سو کرتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کمان سے اس کی کن پٹی پر ضرب لگائی۔ ڈاکو کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی آنکھیں بند کر کے زمین پر بیٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ اسی لمحے ایک اور ڈاکو کتے کی طرح غراتا ہوا اس پر جھپٹا۔ ٹائیگر نے اسے کوہنی سے روکا اور اس کے منہ پر کمان دے مارا۔ ڈاکو کا چہرہ اچانک ہی مسخ ہو گیا، دانت حلق میں اتر گئے، ناک پچک گئی
اور چہرے پر جگہ جگہ خون کی بوندیں نمودار ہو گئی۔ ٹائیگر اب کسی طرف دیکھے بغیر لکڑی کے پلیٹ فارم کی طرف بڑھ گیا اور اس پر چڑھتا چلا گیا۔ لکڑی کے تختے جو زینے کی شکل میں بنے ہوئے تھے اس کے بوجھ سے چرمرا کر احتجاج کر رہے تھے۔ اس کا رخ کان کے مرکزی دروازے کی طرف تھا۔ رک جاؤ، گریٹو نے دور ہی سے اسے للکارا۔ گریٹو مکان کے دروازے کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھا۔ اسے احساس تھا کہ یہ اجنبی جو سب کو جل دے کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا کتنا خطرناک ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں *45 تھا اور ٹائیگر کی مسکراتی ہوئی آنکھیں اس پر مرتکز تھیں۔ کراٹے اور دیگر مشرقی مارشل آرٹ کے ماہرین بعض اوقات سحر کر دیتے ہیں۔ ان کا بنیادی فلسفہ دشمن کی غلطی سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ مسلح دشمن کو نہتے ہونے کے باوجود زیر کر لیتے ہیں۔ گریٹو مسلح تھا مگر اس کے سامنے اس دور کا سب سے بڑا ماسٹر تھا۔ ٹائیگر نے گریٹو کی للکار سنتے ہی خود کو تیار کر دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم بڑے گودی اور احمق ہو، کیا تمہیں علم نہیں کہ میں تمہارا ساتھی ہوں؟ ٹائیگر کی یہ بات سن کر گریٹو ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ اجنبی نے اس پر حملہ کرنے کے بجائے اسے نرم لہجے میں اس طرح بات کی ہے جیسے وہ اسے فہمائش کر رہا ہو۔ حیرت زدہ ہونے کے باعث وہ ایک لمحے کے لیے غافل بھی ہو گیا۔ ٹائیگر نے کمان ایک طرف پھینک کر اپنے دونوں ہاتھ گریٹو کی طرف بڑھائے۔ ایک ہاتھ نے دائیں ہاتھ والا پستول چھینا، اسی ہاتھ نے پستول والے ہاتھ کی 5 انگلیاں توڑی اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو توڑ ڈالا۔ گریٹو کو اس وقت نقصان کا پتہ چلا جب اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ساتھ تکلیف شروع ہو گئی۔ گریٹو بہت زور سے ٹکرایا۔ اس نے سر گھما کر ٹائیگر کے پیٹ پر مارا مگر اسے ایسا لگا جیسے سر کنکریٹ کی دیوار سے ٹکرایا ہو۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کی مگر اس کے ساتھ ہی اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں میں ناقابل برداشت درد ہونے لگا۔ وہ گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ اسی لمحے کسی نے ٹائیگر کو عقب سے جکڑ لیا۔ یہ گرفت بہت مضبوط تھی اور ٹائیگر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہشت پا نے اسے جکڑ رکھا ہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ بہت دنوں بعد کسی طاقتور جسم سے واسطہ پڑا تھا۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سانس روک لی اور پھر اس کی دونوں کوہنیاں حملہ آور کے شکنجے سے آزاد ہونے لگی۔ حملہ آور نے انہیں اپنی ہی گرفت میں رکھنا چاہا مگر وہ ناکام رہا۔ ٹائیگر کی دونوں کوہنیاں بجلی کی سی تیزی سے آزاد ہوئیں۔ ساتھ ہی وہ یک لخت حملہ آور کے سینے پر پڑی اور اس کے سینے کی ہڈیوں کا پنجر کسی کمزور لکڑی کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگا۔ پہلے پسلیاں گریں اور پھر گوشت کے لوتھڑے زمین پر گرنے لگے۔ حملہ آور حیرت سے اپنے سینے کی طرف دیکھتا رہا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ زندگی سے محروم ہو رہا ہے تو اس کے حلق سے ایک کرمناک چیخ نکلی۔ وہ گرنے سے قبل ہی مر گیا۔ رچرڈ دور ہی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ کانپنے لگا اور پھر غضبناک انداز میں ٹائیگر کی طرف جھپٹا۔ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ٹائیگر کا منہ نوچنا چاہا مگر ٹائیگر نے جھکائی دے کر دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس ہاتھ کی پہلی اور دوسری انگلی کے سوا تمام انگلیاں بند تھیں۔ یہ دونوں انگلیاں رچرڈ کی آنکھ کے قریب نرم نرم گوشت میں پیوست ہونے لگیں۔ پیوست ہوتی چلی گئیں اور پھر رچرڈ کی دونوں آنکھیں اس طرح حلقوں سے نکل گئیں جیسے کوئی چپٹی چیز ہاتھ سے پھسل جائے۔ رچرڈ نے خوفناک انداز میں چیخ ماری، پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر ان خالی سوراخوں پر تھے جہاں پہلے آنکھیں تھیں اور اب خون بھرا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے بایاں ہاتھ جھک کر اس کے گلے پر رکھ دیا۔ رچرڈ کو صرف 2-3 سیکنڈ تک تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے گلے اور گردن کا ریشہ ریشہ جدا ہو رہا ہو۔ اس کی شہ رگ ٹائیگر کی انگلیوں میں تھی اور پھر اس طرح ٹوٹ گئی جیسے کسی نے ڈوری توڑ کر پھینک دی ہو۔ ٹائیگر نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا لہٰذا اس کی صرف 2 انگلیاں ہی لہو رنگ ہو پائیں۔ رچرڈ ساکت ہو گیا۔ ٹائیگر نے اس کی بیلٹ میں لگا ہوا *45 اور اس کے 4 بھرے ہوئے کلپ نکال کر ہاتھ میں لیے اور لاش کو پھلانگ کر آگے بڑھ گیا۔ مرکزی سرنگ کے فلور پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ باقی تمام لوگوں کو رہا کرانے کا عزم لے کر آیا تھا۔ ابھی وہ محض چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک طرف سے حیرت زدہ، خوف زدہ اور ششدر محافظوں نے اس پر دعویٰ بولنے کی کوشش کی مگر اب ٹائیگر اپنے ہاتھوں کو مزید زحمت دینا نہیں چاہتا تھا لہٰذا رچرڈ کا پستول کام آیا۔ 2 گولیاں نکلی اور پھر دونوں محافظوں کے سینے سے خون اچھلنے لگا۔ وہ یکے بعد دیگرے اوپر تلے گر گئے۔ خون زمین پر بہنے لگا۔ یہ وہی محافظ تھے جو قیدیوں کے غار کی نگرانی پر تعینات تھے۔ کھیل ختم ہو رہا ہے، ٹائیگر نے غار کے باہر چلا کر کہا۔ چلو سب نکلو، جلدی کرو، ہری اپ۔ ٹائیگر کا لہجہ ایسا تھا کہ باقی تینوں قیدی مزید کچھ کہے بغیر نکل گئے۔ وہ مرکزی سرنگ کی طرف دوڑے مگر ابھی پلیٹ فارم کے قریب ہی تھے کہ ایک طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی لیکن فائرنگ ان کے خلاف نہیں بلکہ ان لوگوں کے خلاف تھی جو ان کی راہ میں مزاحم ہونا چاہتے تھے۔ ڈاکوں میں سے کئی اس بوچھاڑ میں مارے گئے، کئی کے جسموں سے خون کے فوارے بلند ہونے لگے اور بعض جو اس فائرنگ سے بچ نکلے تھے ایک طرف بھاگ نکلے۔ ٹائیگر قیدیوں کو لے کر پلیٹ فارم تک پہنچا
ریوز کے آدمی ان افراد سے نمٹنے لگے جو اب بکھر کر ٹائیگر کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر دیکھتے دیکھتے جھڑپیں انفرادی لڑائی میں بدل گئیں۔ اس لڑائی کے دوران ریوز کے ساتھی ٹیلے تک راستہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ٹائیگر تینوں قیدیوں کو لے کر شمال کی طرف نکل گیا اور ریوز کے آدمی دوسری طرف نکل گئے۔ ریوز کے آدمیوں کو آگے بڑھنے میں کافی دشواری ہوئی، لیکن ٹائیگر کی راہ میں کوئی حائل نہیں ہوا، لہٰذا وہ خوش و خرم قیدیوں کو لے کر جلد ہی مقررہ جگہ پہنچ کر باقی لوگوں کا انتظار کرنے لگا۔ ریوز کی فوج جب وہاں پہنچی تو ہر شخص خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ انہوں نے ان گنت ڈاکو مار ڈالے تھے، جبکہ ان کے اپنے 2 ساتھی کام آئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک ساتھ ان تینوں کی چراگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح تک وہ خوشی سے رقص کرتے رہے۔ الگ صبح ٹرنفو سے مزید 6 افراد آ کر ان میں شامل ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے ڈاکوں کی کمین گاہوں کی مکمل تباہی کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ بارود وغیرہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ روایتی ہتھیار بنانے کے لیے لکڑی بھی جمع ہونے لگی۔ ریوز کو ٹائیگر نے مال غنیمت میں ملنے والا ایک خوبصورت چاقو یہ کہہ کر تحفے میں دیا کہ اس نے بڑوں کا کہنا مانتے ہوئے حملے کے دوران یہیں رہ کر سب کو خوش کر دیا ہے۔ تحفہ ملنے پر ریوز کی حالت دیدنی تھی۔ وہ سب خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئیں، کیونکہ جو لوگ جنگی سامان لینے گئے تھے وہ دوپہر کو پریشان کن خبریں لے کر آئے۔ ایڈم انتقامی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، ان میں سے ایک نے گھبرا کر بتایا۔ وہ اپنے لوگوں کی ہلاکت اور قیدیوں کی رہائی کے بعد بہت برہم ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا۔ جب سے اس نے سنا ہے کہ ٹرنفو کے لوگ بھی حملے میں شامل تھے تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر قیدی 3 روز کے اندر واپس نہیں پہنچائے گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے دیہات پر حملہ کرے گا۔ ٹرنفو کے 10 بچوں اور 10 عورتوں کو سزائے موت دے گا، اور پھر ہر گزرنے والے دن غروب آفتاب کے وقت یومیہ 3 افراد کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سن کر لوگ غصے سے تل ملا اٹھے۔ وہ اتنے مشتعل ہوئے کہ ایڈم کی کمین گاہ پر فی الفور حملے کی ضد کرنے لگے۔ تاہم ٹائیگر نے نرمی اور محبت سے کام لیتے ہوئے انہیں قائل کیا کہ دن کے وقت حملہ سود مند نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے، اور اس دوران میں ہم ایڈم کے گروہ کے خلاف مؤثر ترین تیاری کر سکتے ہیں دوستو۔ اس نے کہا، ہم ٹرنفو پر حملہ کرنے کے لیے مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ٹائیگر کی صلاحیتوں اور قیادت کے معترف تھے۔ وہ اسے سرگرم عمل اور برسر پیکار دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس تجویز پر اعتراض نہیں کیا۔ تاہم وفو اور جوزیس برنال گرم دماغ رکھتے تھے۔ انہیں ٹھنڈا کرنا بہرحال مشکل ثابت ہوا۔ یہ چھوٹی سی فوج 16 افراد پر مشتمل تھی۔ انہوں نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے ذمے کیے گئے کام پورے کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ 2 افراد نگرانی کے لیے پوزیشن پر چلے گئے۔ یہ دونوں رفو اور برنال تھے۔ اپنی پوزیشن پر بیٹھ کر وہ تبدیل شدہ حالات پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ کہیں ٹرنفو میں ان کے اہل خانہ ایڈم کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو جائیں۔ وہ بحث کرتے رہے، اور پھر کچھ دیر بعد خود انہیں احساس ہوا کہ وہ غداری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخر ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ جوزیس برنال نے غصیلے لہجے میں کہا، مسئلہ ان اجنبی کے بچوں کا نہیں، ہمارے بچوں کا ہے۔ اگر ہم اسے اور قیدیوں کو پکڑ کر واپس لے جائیں تو پھر ٹرنفو کے کسی بھی خاندان کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، سب محفوظ رہیں گے۔ بولو، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے اسے وہاں لڑتے ہوئے تو دیکھا تھا نا؟ رفو نے پوچھا۔ تم دیکھ چکے ہو کہ وہ تنہا بہت سے لوگوں پر باری ہے، کیا ہم اس پر قابو پا سکیں گے؟ بات خطرناک ہوگی جوزیس۔ نہیں، ہم اس پر قابو پا لیں گے، جوزیس نے بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا۔ آخر وہ سوتا بھی ہوگا۔ باقی رہے اس کے ساتھی، ان کا تو ذکر ہی کیا۔ ایک بڈھا ہے اور ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک پروفیسر۔ ان میں سے صرف اجنبی ہی مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی طریقہ تو سمجھاؤ۔ رفو نے پہلو بدل کر پوچھا۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اسے غافل دیکھ کر دبوچ لیں گے، اس طرح وہ قابو آ جائے گا، اور اس کے بعد دوسرے قیدیوں کو باندھ کر ڈال دیں گے، اور پھر ایڈم کو اطلاع کی جائے گی، اور جوزیس سرگوشیوں میں حکمت عملی سمجھانے لگا۔ اگلے روز کیمپ میں ڈائنامائٹ کی 3 پیٹیوں اور 20 کلو سیاہ بارود لایا گیا۔ بم بنانے کے لیے ٹین کے ٹکڑوں، نوکدار کیلوں اور لوہے کے ٹکڑوں کا ڈھیر بھی ایک طرف لگا دیا گیا۔ بے جوڑ پائپ کے ٹکڑے بھی آگے۔ زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور وقت گزرتا رہا۔ اس رات ٹائیگر مطمئن انداز میں سونے کے لیے اپنے غار میں پہنچا تو اس کے برابر والا بستر خالی تھا۔ اس پر ریو سوتا تھا۔ وہ اسے مسلسل پاپا کہنے لگا تھا۔ ٹائیگر یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ لڑکا ہے، کہیں کھیل رہا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اور عادت کے مطابق اسے فوراً نیند آ گئی۔ جوزیس برنال اور رفو کو چوکیداری کے لیے پہلی شفٹ ملی تھی۔ جو ہی وہ مقررہ جگہ پر جمع ہوئے، دونوں میں ایک بار پھر خسر پسر شروع ہو گئی۔ دونوں کو یقین تھا کہ وہ ایک انتہائی مقدس مقصد کی خاطر سازش کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ سازشی نہیں بلکہ مجاہد ہیں۔ ہم خاموشی سے ہی کیوں نہ نکل جائیں رفو؟ جوزیس نے پوچھا۔ لیکن اس طرح ہم پکڑے جائیں گے، اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایڈم کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اجنبی کو قتل کرنا پڑے گا۔
لیکن خطرہ تو بہرحال رہے گا رفو۔ جوزیز قدرے پریشان تھا۔ کیسا خطرہ؟ رفو نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہر شخص دن بھر کام کرنے کے بعد تھک ہار کر سو رہا ہے، سب لاشوں کی طرح پڑے ہیں۔ رہا اجنبی، اسے میں خود سونے کے لیے جاتا ہوا دیکھ چکا ہوں۔ تب پھر آج رات ہی یہ کام کر ڈالو، مزید انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ رفو نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے قریب ہی پتھروں اور کنکروں پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں چونک پڑے۔ یہ کیا تھا؟ رفو اچھل پڑا۔ میرا خیال ہے کہ پہاڑی میں کوئی چل رہا ہے۔ جوزیز بھی چوکنا ہو گیا۔ ریوز ہوشیار اور چالاک تھا، لیکن اسے ان دونوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا وہ بے دھڑک ان کے قریب آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جوزیز اسے دیکھ کر دوڑا۔ کچھ نہیں سینور۔ ریوز اس کے طرز تخاطب پر بوکھلا اٹھا۔ تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ کیا سنا تم نے؟ رفو بھی دانت پیس کر بولا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں سنا سینور۔ ریوز اب خوفزدہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میرے خدا رفو، تم نے اسے پہچانا؟ یہ ریوز ہے، اجنبی کا خاص مخبر۔ یہ اس کے لیے کام کرتا ہے، یہ تو جا کر اسے سب کچھ بتائے گا۔ بولو اس کا کیا کریں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، قسم لے لو جو ایک بھی بات بتاؤں۔ ریوز گڑ گڑانے لگا۔ رفو کا الٹا ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ تو تم نے کچھ نہیں سنا؟ ہاں، پھر کچھ نہ بتانا کی قسم کیوں کھا رہے ہو مردود؟ رفو ریوز کو گورتا رہا۔ اب کیا کریں؟ اس نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ مار ڈالو، جوزیز نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اب پہلے اسے ہلاک کرو، پھر اجنبی کو مارنے کے لیے چلیں گے۔ ریوز نے دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے چیخنا چاہا، مگر رفو نے اپنا باری برکم ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر چیخ دبا دی۔ ریوز اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ اس نے رفو کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی، ساتھ ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چاقو تلاش کرنے لگا جو ٹائیگر نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ یہ اس کی ہوشیاری ہی تھی کہ اس نے چاقو نکالتے ہوئے بھی رفو اور جوزیز کو شک نہیں ہونے دیا۔ جوزیز کو اسی وقت علم ہوا جب چاقو کا پورا پھل اس کی ران میں اتر چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ریوز کو چھوڑ دیا، اور اس سے قبل کہ رفو یا جوزیز اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرتے، وہ بھاگتا چلا گیا۔ وہ چیختا بھی جا رہا تھا، پاپا، وہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس کی چیخیں سن کر کیمپ بہت جلد جاگ اٹھا۔ لوگوں نے اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ ٹائیگر بھی باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اشاریہ 45 تھا، مگر اس کی آمد سے قبل ہی لوگ غداروں کو پکڑنے کے لیے لپک چکے تھے۔ جوزیز زخمی تھا، لہٰذا زیادہ دور نہ بھاگ سکا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا رفو کے پیچھے دوڑنے لگا اور اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا رہا، تاہم جب وہ بے دم ہو گیا تو رونے اور چلانے لگا۔ اسے مانی چکر سا آ گیا، جیسے زمین گھوم رہی ہو۔ وہ گر پڑا اور بے بسی سے رفو کے قدموں کی دمک دور ہونے کی آوازیں سنتا رہا۔ پھر 2 طاقتور افراد نے زخمی بگوڑے کو کسی بچے کی طرح دبوچ لیا۔ کئی افراد جوزیز کی طرف دیکھے بغیر آگے نکل گئے۔ وہ رفو کے تعاقب میں تھے۔ انہوں نے رفو کو جلد ہی جا لیا۔ اسے باندھ کر جوزیز تک لایا گیا اور پھر دونوں غداروں کو کھینچ کر الاؤ تک پہنچا دیا گیا۔ اب الاؤ میں مزید لکڑیاں ڈالی جا رہی تھی۔ ریوز بڑے جوش کے عالم میں دوسروں کو بتا رہا تھا کہ اس نے کیا سازش پکڑی ہے۔ لوگ جوزیز اور رفو پر لان تان کرنے لگے۔ باقی لوگ انہیں خشمگی نظروں سے گور رہے تھے۔ اس کی بات نہ سنو، رفو نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ یہ ابھی بچہ ہے، ذرا سوچو کہ اس اجنبی کی وجہ سے ہمارے اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میری ماں، بھائی اور بہنیں ٹرفو ہی میں ہیں۔ ریوز اچانک ہی بڑا لگنے لگا۔ اس کی نظریں جوزیز اور رفو پر تھیں۔ اگر ڈاکو رہے اور میرا خاندان مارا گیا تو پھر میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو پھر میں پاپا کے شانہ بشانہ لڑتا مروں گا، غداری نہیں کروں گا اور غداروں کی موت نہیں مروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جوزیز اور رفو کے منہ پر تھوک دیا۔ لڑکا ٹھیک کہتا ہے، لوئس نے چلا کر کہا۔ وہ اب تک ہمارے ناموں سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے، اور اگر ہم ٹرفو واپس چلے بھی گئے تب بھی ان کے قہر اور انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں تو ان سے لڑتے ہوئے مرنا پسند کروں گا۔ بالکل ٹھیک، بہت سے لوگ ایک ساتھ بولے۔ لوئس ٹھیک کہتا ہے، یہ دونوں غدار اور احمق ہیں، کسی نے کہا، اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے گلے کاٹ کر انہیں گدوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ریوز نے چلا کر کہا۔ وہ واضح طور پر غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ غصے کی شدت کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میری سنو، ایک شخص نے جوزیز اور رفو کو گورتے ہوئے کہا، ان دونوں کو گولی مار دو۔ اس کی اس تجویز پر تقریباً تمام لوگ متفق ہو گئے۔ اس بات میں سر ہلنے کے علاوہ ہاں اور ابھی کے نعرے بھی لگنے لگے، مگر صرف ایک شخص نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ یہ شخص بہت دیر سے خاموش کھڑا ہوا تھا، اور یہ ٹائیگر تھا۔ بس بہت ہو گیا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تمام لوگ اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت تھی کہ ٹائیگر اس تجویز کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ لوگ اب بھی ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں، ٹائیگر نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان سے کل کام لیا جائے، اس طرح ہمارے لوگوں کو آسانی ہوگی۔ ٹائیگر کی اس تجویز پر خاصی بحث ہوئی اور لوگوں کو اس پر متفق ہونے میں پورا 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اگلے روز سورج ڈھلنے کے نصف گھنٹے بعد ان کی چھوٹی سی فوج روانگی کے لیے تیار تھی۔ خانہ ساز بموں کی بڑی تعداد ان کے پاس تھی۔ ان بموں میں کیلوں، شیشے کے ٹکڑوں اور کنکروں کی بھاری تعداد رکھی گئی تھی۔